بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحلال اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون النووی کی 22ویں حدیث پر آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے عرض کی: اللہ کے رسول، اگر میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھتا رہوں اور حلال کو حلال سمجھتا رہوں یا حلال کو حلال کرتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھتا رہوں یا حرام کو حرام کرتا رہوں اور میں اس پر کسی بھی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کم از کم چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن کم از کم چیزوں کے ذریعے بھی آدمی اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صحابہ مختلف مواقع پر تشریف لاتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ان آنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام سے بعض اوقات کچھ سوالات کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ایسے سوالات کرتے تھے جس میں ان کی رغبت کا اظہار ہوتا تھا، جن سوالات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ حضرات کچھ اضافی کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے چیزوں کو بہت ہی سادہ رکھنے کے عادی تھے اور چیزوں کو بہت مختصر رکھنے کے عادی تھے، لہٰذا وہ آتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، اور کوئی آ کر آپ علیہ السلام سے یہ عرض کرتا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس بات کے کہنے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی آتا تھا تو وہ کہتا تھا: اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو سب دعاؤں میں سے جامع ہو۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا۔ اللہ کے رسول، آپ نے بہت ساری دعائیں کر رکھی ہیں، آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کی دعاؤں کو زیادہ محفوظ نہیں کر سکے، یاد نہیں کر سکے۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا سکتے ہیں جو ساری دعاؤں کو جمع کر لے؟ آپ مجھے ایسی دعا بتا دیجئے یجمع ذالک کلہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا تلقین کی، اور دعا تلقین کر کے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو یہ ساری دعاؤں کی جمع کرنے والی دعا ہے، یہ جامع الدعوات ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات کوئی صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول، میں زیادہ عبادت تو نہیں کر سکتا، میرے پاس زیادہ عبادت کی فرصت نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے وہ مختصر ترین چیزیں بتا دیجئے کہ اگر میں ان پر عمل کروں ادخل بہ الجنہ، میں اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤں۔
کوئی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک صورت بتا دیجئے قرآن کریم کی، یا قرآن کریم کا کوئی بہت تھوڑا سا حصہ بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہ اصل میں مختلف مزاج کے صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف طرح کے سوالات کرتے تھے، اور ان کے ان سوالات سے امت کو بہت ساری رہنمائی ملتی تھی، امت کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی چھوٹی سی بات کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں مل جاتی ہیں۔ یہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے بہت مختصر بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر کیا، اور اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا۔ مختلف صحابہ نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان صحابی نے تو 3-4 بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، لیکن ایک صحابی جنگ کے موقع پر آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میدان تیار ہے اور جنگ کا مارکا بپا ہونے والا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ وانا صابر محتسب مقبل غیر مدبر اتکفر عنی خطایایا۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا کرتا شہید کر دیا جاؤں، جب کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں، اس جنگ کے اندر بہت صبر کا مظاہرہ کروں، اور اس سارے عمل سے میں اللہ جل شانہ کی رضا کا ارادہ کرتا ہوں، اور میں آگے بڑھنے والا ہوں اس جنگ میں پیچھے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں، تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم یہ شرائط جن کا تم ذکر کر رہے ہو ان کو پورا کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال میں نے کیا تھا۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ ساری شرائط پوری کر دو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، الا الدین، سوائے قرض کے، اس لیے کہ ابھی جبریل آئے ہیں تمہارے سوال کے بعد، اور میرے جواب کے بعد جبریل فوراً آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت ان کے تمام گناہوں کو زائل کر دے گی، لیکن جو قرض کا معاملہ ہے، وہ قرض چونکہ ایک مالی معاملہ ہے، اس کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا وہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ شہادت بھی اتنی زیادہ مفید نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف صحابہ کا مزاج تھا کہ مختلف صحابہ آتے تھے اور اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق سوال کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نمازیں پڑھتا رہوں، فرض نمازیں پڑھتا رہوں، میری فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اور میں رمضان کے روزے رکھتا رہوں، اور میں حلال کو حلال سمجھتا رہوں، یعنی حلال کو حلال سمجھ کر کرتا رہوں، اور حرام کو حرام سمجھتا رہوں، یعنی حرام کو حرام سمجھتے ہوئے بچتا رہوں اس سے، اور میں اس پر کسی بھی چیز کا اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ دیکھنے میں تو یہ سوال بہت سارے ارکان اسلام سے خالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ارکان اسلام کے اندر پڑھا ہے کہ ارکان اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اس کے اندر تو ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صحابی نہ حج کا ذکر کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے صرف 2 عبادتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے نمازوں کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے رمضان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں رمضان کے اندر روزے رکھا کروں گا، میں نمازیں جماعت سے پڑھا کروں گا، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے انہیں میں حلال سمجھوں گا۔ انہیں حلال سمجھنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں میں استعمال کروں گا، انہیں برتوں گا، اور اس وجہ سے برتوں گا کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ جل شانہ نے ان چیزوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، لہٰذا میں ان کو حلال سمجھ رہا ہوں، اور ان کو استعمال کر رہا ہوں، ان پر عمل کر رہا ہوں۔
اور میں حرام کو حرام سمجھوں گا، اور حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میں ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کروں گا جس سے اللہ جل شانہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر میں یہ کام کروں اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا اور تم نے حج کا ذکر نہیں کیا، لہذا تمہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا اور حج کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ جب تک تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جب تک تم حج نہیں کرو گے، تب تک بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور اگر تمہارا جنت میں جانا یقینی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر بہت شدید وعید آئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سوال کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ایک سوال ذکر کیا ہے اہل جہنم کا، وہ یہ ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ یہ جنتی جنت میں ہوں گے اور وہاں کے لطف لے رہے ہوں گے، اور ان لطف لینے کے دوران یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور پھر کچھ اپنے اور جرائم کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جو ذکر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق صدقے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ آیتیں جن آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، خرچ کرنے کی بات کی ہے، اور خرچ نہ کرنے والوں کو عذاب سے ڈرایا ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کر کے اور سنبھال کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور پھر یہی سونا اور چاندی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض گناہوں کی جیسے نیکیوں کی صورت مثالیہ ذکر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی قرآن کریم کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر گناہوں کی صورت مثالیہ بھی ذکر کی جاتی ہے، یا گناہوں کے عذاب کو بھی اسی گناہ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ یہی سونا اور چاندی جو یہ سنبھال کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا آگ کے اندر، اس کو اچھی طرح تپا کر پھر ان کے جسموں پر لگایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور اسی طرح آپ حدیث کے اندر پڑھ لیں گے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر بہت تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کی زکوٰۃ الگ سے ذکر کی ہے، اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ الگ سے ذکر کی ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا ہوگا اور وہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی یہ سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر لیں گے، اور وہ سانپ اور اژدہا اس سونا اور چاندی کو جمع کرنے والے شخص جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کو ڈسنا شروع کر دے گا۔ اور بعض روایتوں کے اندر اس کی کیفیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ کتنا زہریلا ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اس کے پاس بھیڑ ہو، اس کے پاس بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گائے ہوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جانوروں کا باقاعدہ نام لیا کہ وہ جانور اپنی آوازیں نکالیں گے، اگر وہ بکرا ہوگا تو وہ ممیائے گا، اگر وہ بیل ہوگا تو وہ ڈکارے گا، اور اسی طرح اگر وہ گھوڑا ہوگا تو وہ ہنہنائے گا، اور اونٹ ہوگا تو مختلف جانوروں کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ سارے جانور جن کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ سارے کے سارے جانور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔
تو آپ کتاب و زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کی، زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وعیدیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریوڑ کی شکل میں آئیں گے، لائن کے اندر اور قطار کے اندر آئیں گے، جب آخری جانور اس کو رونتا ہوا آگے نکل جائے گا تو ردت الیہ اولاہما، ان میں سے جو پہلا جانور ہے وہ آ جائے گا، وہ دوبارہ روننا شروع کر دے گا، اور اگر وہ بیل ہوگا تو اس کا خوار ہوگا، اور اگر وہ بکری ہوگی تو اس کی آواز ہوگی، اور اگر وہ فلاں جانور ہوگا تو اس کی آواز ہوگی، وہ ڈکاریں گے اونچی اونچی آواز میں، اور یہ کہیں گے کہ ہم تمہارا وہ مال ہیں جسے تم نے جمع کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں خود قرآن کریم نے بھی ترغیب دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی، اور حج نہ کرنے والے کے بارے میں وعیدیں بھی ذکر کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ جل شانہ وسعت دے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو پھر فرمایا کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں غور کر لے، اور غالباً ایک حدیث کے اندر فرمایا فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہے یہودی بن کر مرے چاہے نصرانی بن کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے وسعت کے باوجود، مالی فراوانی کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں نہ حج کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ظاہری حالت دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ آدمی مالی طور پر تونگر نہیں ہے، اس کو مالی تونگری حاصل نہیں ہے، اس کو مالی وسعت حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ نماز پڑھ سکتا ہے جو کہ بدنی عبادت ہے، اور یہ روزہ رکھ سکتا ہے جو کہ بدنی عبادت ہے، اور جو حلال کام کرنے کے ہیں وہ کر سکتا ہے، اور جو حرام کام کرنے کے ہیں ان سے بچ سکتا ہے۔ اس کو ظاہری طور پر کبھی اتنی وسعت حاصل نہیں ہوگی کہ اس وسعت کے نتیجے میں یہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس کو ظاہری طور پر اتنی وسعت حاصل نہیں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں یہ حج کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہری حالت دیکھتے ہوئے اس سے بات کر دی، اور اسے کہا کہ ہاں اگر تم یہ کام کر لو تو ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے دعوت کا کام کرنے والے وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ نے دعوت کے میدان کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، جو داعی ہیں، جو دعوت دینا چاہتے ہیں، دعوت سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ بعض اوقات آپ جس شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے سامنے اس کا پس منظر نہ ہو تو آپ اس کو کسی ایسی چیز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جس کی ترغیب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص کے پاس گئے اور آپ اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں نماز کی، اور وہ ظاہر ہے کہ نماز کا مکلف ہے اور اسے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس دعوت کے دوران ہی آپ نے اس کو روزوں کی ترغیب دینی شروع کر دی، اور آپ نے اسے کہا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، آپ کو ہر صورت میں روزہ رکھنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ فرض ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کی عمر 60-70 سال کے قریب ہے، اور اس کو مختلف بیماریاں بھی ہیں، اور بیماریاں بھی ایسی ہیں جس کے نتیجے میں اس کے لیے روزے کو جاری رکھنا، پورا رکھنا ممکن نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اس کو اس سطح کی شوگر ہے کہ اس شوگر کے نتیجے میں اس کو ہر کچھ گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کے نتیجے میں یا اس کی شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے یا بہت لو ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ وہ ڈائلسس پر ہے، اور اس ڈائلسس کے نتیجے میں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کا ڈائلسس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے بہت سارا پانی نکل جاتا ہے، اور اگر وہ روزہ بھی رکھے تو ظاہر ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے گی اس کے جسم میں، جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایسے شخص کو فقہا نے شیخ فانی سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ بوڑھا جو ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، ایسے بڑھاپے کے اندر چلا جائے کہ جس بڑھاپے میں جانے کے بعد اس بڑھاپے کے تبدیل ہونے کا یا دوبارہ صحت کے آنے کا امکان نہ ہو، جس کے نتیجے میں اس کا روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔
آپ ایک ایسے شخص کو روزے کی ترغیب دے رہے ہیں جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیخ فانی ہو چکا ہے، یا اس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ کبھی بھی اپنی اس بیماری سے یہ شفا یاب نہیں ہو سکے گا، اس کا ڈائلسس اب اس کے ساتھ زندگی بھر رہے گا، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کبھی یہ ڈائلسس سے فارغ ہو جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اس شخص کو روزے کے بجائے اپنے روزوں کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ لیکن آپ اس کو دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، دیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ شخص بھی آپ کی دعوت سے اکتا رہا ہے کہ یہ آدمی مجھے اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جس چیز کے بارے میں تو خود اللہ جل شانہ نے مجھے رخصت دے رکھی ہے۔ آپ ایک شخص کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے اور دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے گئے، اور آپ اس کے مالی پس منظر سے آگاہ ہیں کہ اس کے پاس کوئی اتنی وسعت نہیں ہے، اور آپ نے سارا وقت اس کو حج اور عمرے کی فضیلت بیان کرنے میں گزار دیا، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر گزار دیا، اس کی بجائے اگر آپ اس کو نماز کی فضیلت ذکر کرتے اور قرآن اور حدیث کے اندر جو مختلف دعائیں آئی ہیں، مختلف اذکار آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بدنی عبادتیں آئی ہیں، جن بدنی عبادتوں کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس میں مالی طور پر مستحکم ہونا ضروری نہیں ہوتا، اگر اس زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرنے کی جگہ، اس حج کی فضیلت بیان کرنے کی جگہ ایسے شخص کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا تو شاید اس کا فائدہ زیادہ ہوتا اور اس کے لیے یہ باتیں عملی ہوتی۔ اور بعض اوقات اس کے بالکل برعکس بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم بعض اوقات کسی بہت ہی مصروف آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کسی بہت ہی مالدار آدمی کے پاس جاتے ہیں، جو مالدار تو بہت ہے لیکن اس کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ اس کو نہ دن کو فرصت ہوتی ہے نہ رات کو فرصت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی ایک مسلسل مصروفیت کے اندر گزر رہی ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا بکھرا ہوا ہے کہ اس کے لیے کہیں پر ٹک کر جم کر کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ بہت مشکل سے فرض نماز پڑھتا ہے، اور ہم وہاں جاتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرو، اور تم نوافل پڑھا کرو، اور تم روزے رکھا کرو، اور تم تہجد کا بھی اہتمام کیا کرو، اور تمہیں روزانہ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو ایسا شخص جس کے لیے عملاً یہ چیزیں کرنا ممکن نہیں ہے، شاید ہماری اس دعوت کے نتیجے میں اس کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے، بلکہ اس کو شاید یہ احساس ندامت ہو کہ مجھے نماز پڑھنے کے علاوہ تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اشراق بھی پڑھنی چاہیے، اوابین بھی پڑھنی چاہیے، مجھے بہت سارا ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے، مجھے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور خدا نخواستہ وہ یہ سوچے کہ میں تو اتنی عبادت نہیں کر سکتا، تو جتنی عبادت وہ کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے۔ ایسے شخص کو جسے اللہ جل شانہ نے مالی طور پر وسعت عطا کر رکھی ہے، فراخی عطا کر رکھی ہے، اس شخص کو جو ترغیب دینی چاہیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ایسا شخص جو مالی طور پر تو آسودہ ہے، مالی طور پر مستحکم ہے، لیکن نہایت مصروف ہے، اس کے لیے نماز اور فرض نماز کے علاوہ یا اہم نمازوں کے علاوہ، جمعہ اور فرض نماز کے علاوہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ذکر اذکار کرنا مشکل ہے، اس کی مصروفیت اس نوعیت کی ہے کہ ہر وقت وہ ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے، اور آپ ان کو اس چیز کی طرف لا رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کی مقدار بڑھاؤ، نوافل کی مقدار بڑھاؤ، ذکر کی مقدار بڑھاؤ، اس کے بجائے اگر آپ اس کو قرآن اور حدیث کے اندر جو خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، اس کا اگر آپ ذکر کریں تو اس کا فائدہ شاید زیادہ ہو۔ آپ ایسے شخص کو یہ کہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو مالی وسعت عطا فرما رکھی ہے، تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ صدقات نافلہ بھی دیں، آپ نفلی صدقات بھی دیا کریں، اس لیے کہ اس کا یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہے۔ آپ اس کو نوافل کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے اس کو اس فرض حج کی طرف متوجہ کریں جو اس کے پیسوں کی وجہ سے، اس کی مالی استحکام کی وجہ سے اس پر فرض ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو حج کی طرف تو توجہ نہیں دلا رہے جو اس پر فرض ہو چکا ہے، آپ اس کو اپنی واجب زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور آ کر عبادت میں شریک ہوں، آپ ہمارے ساتھ آ کے ذکر میں شریک ہوں، آپ ہمارے ساتھ آ کر تلاوت قرآن میں شریک ہوں، تو آپ دعوت تو دے رہے ہیں لیکن آپ کی دعوت مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہے۔
آپ کی دعوت دائی کے لیے جو بنیادی اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ جس کو دعوت دینے جا رہا ہے اس کے پورے پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ آپ کی دعوت دائیانہ مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بالکل مختلف پس منظر کے آدمی کو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات سیکھنے کو مل رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی اسلوب اور دعوتی منہج ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نمازوں کا تو مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، تم نے رمضان کے روزے رکھنے کا وعدہ کر لیا ہے، حلال کو حلال سمجھنے کا وعدہ کر لیا ہے، حرام کو حرام سمجھنے کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن تم نے تو زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، تم نے تو حج کا ذکر نہیں کیا، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس پر کبھی زکوٰۃ واجب ہو، اس آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس پر کبھی حج واجب ہو۔ اگر آپ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرنا شروع کریں اور حدیث کے الفاظ پر اس طرح غور کرنا شروع کریں کہ آپ اس حدیث کے جو راوی صحابی ہیں ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا شروع کر دیں، اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، آج کل کتابیں بھی دستیاب ہیں، آدمی اگر تھوڑی سی اس میں محنت کرے، تھوڑا سا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرے، تھوڑی سی محنت کرنا شروع کر دے تو آدمی کو بہت ہی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کو جب کوئی چیز فرمانے لگتے تھے یا کوئی شخص جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا تھا تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے اس کا پس منظر دیکھتے تھے، اس کی دلچسپی دیکھتے تھے، اس کی خصوصی دلچسپیوں کے اور اس کے فطری رجحانات کی رعایت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں گے کچھ صحابہ تو وہ ہیں جو مکثرین ہیں، جنہوں نے بہت کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کی حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی تفسیر بھی مل جائے گی، حدیثیں بھی مل جائیں گی، اور عبادت کے بارے میں بھی، عقائد کے بارے میں بھی، معاملات کے بارے میں بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی آپ کو مختلف طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ یہ مکثرین صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ ان صحابہ کی روایات کو دیکھیں جن کی روایتیں کم ہیں، کسی کی 10 روایتیں ہیں، کسی کی 20 روایتیں ہیں، کسی کی 25 روایتیں ہیں، یا کسی کی 4 روایتیں ہیں، کسی کی 5 روایتیں ہیں، اگر آپ ان مقلین من صحابہ کو دیکھیں، وہ صحابہ جن کی روایتیں کم ہیں، تو آپ کو بہت ہی دلچسپ چیز سامنے آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں، آپ کتب صحابہ کو دیکھیں، کتب طبقات کو دیکھیں، آپ اسد الغابہ دیکھیں، آپ علی صحابہ دیکھیں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب دیکھیں، اور اسی طرح طبقات الکبریٰ لابن سعد دیکھیں جس کے اندر صحابہ کے حالات ہمیں مل جاتے ہیں تفصیلی۔ تو ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صحابی کا ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص مزاج ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ مسند احمد کے اندر ان کی روایتوں کو دیکھیں تو آپ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو ان کے مزاج کا حصہ ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں جن کو اللہ جل شانہ نے وسعت عطا فرما رکھی تھی، جن کو اللہ جل شانہ نے مالی تونگری عطا فرما رکھی تھی، فراخی عطا فرما رکھی تھی، اگر آپ ان صحابہ کی روایات کو دیکھیں تو آپ کو وہاں ذکر اذکار کی روایات کم ملیں گی، بلکہ اس کی جگہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی روایات زیادہ ملیں گی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ یہ ذکر اذکار کرنا بھی اس کے لیے مفید ہے، لیکن چونکہ اس کو اللہ نے وسعت عطا فرما رکھی ہے اور اس کے مال سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے مال سے معاشرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ترغیبیں دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، ان کو ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن صحابہ کرام کو جنگی معاملات سے دلچسپی تھی، کوئی صحابی ہیں جن کو تیر اندازی سے دلچسپی ہے، کوئی صحابی ہیں جن کو تیراکی سے دلچسپی ہے، سلمۃ بن اکوا ہیں، بہت بھرپور تیر انداز ہیں، بہت زبردست تیر انداز ہیں،
تو آپ سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روایات دیکھیں گے تو آپ کو سلمہ سے جو روایت ملے گی وہ ہے ارمو یا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ، اے اسماعیل کی اولاد تم تیر اندازی کیا کرو اس لیے کہ تمہارا والد یعنی تمہارے دادا ابراہیم بھی جو ہے وہ تیر انداز تھے۔ تو اب یہاں پر سلمۃ بن الاکوع جو خود ایک بہت زبردست تیر انداز اور بہت تیز دوڑنے والے صحابی ہیں، ان سے جو روایت مل رہی ہے وہ تیر اندازی کی مل رہی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن پر خشیت کا، رقت کا، اللہ کی عبادت کا بہت غیر معمولی غلبہ تھا۔ ان میں آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے سکتے ہیں، ان میں آپ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے سکتے ہیں، ان میں آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان میں شاید سب سے نمایاں شخصیت جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہت عبادت گزار اور بہت ہی نیک آدمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں خرچ کرنے کی ترغیب دینے والے آدمی، اور اسی طرح بہت ہی عبادت اور بہت ہی زہد والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، سائز بھی اس کا چھوٹا ہے، صفحات بھی اس کے چھوٹے ہیں، 100 صفحات سے بھی کم ہے شاید، سیرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ویسے ہی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنے والی ہیں، لیکن اس کتاب میں تو انہوں نے کمال کر دیا۔ اگر آپ اس کتاب کو ایک صحابی کی محبت اور عشق میں پڑھیں اور ایک صحابی کی زندگی سے محبت کے تناظر میں پڑھیں تو آپ کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں اس کتاب کو پڑھ کر۔ بہت ہی غیر معمولی ذکر کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، ان کے زہد کا، ان کی الہیت کا، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا۔ آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں ان کے اندر مال خرچ کرنے کی روایات کم ملیں گی، ان میں لڑائی کی روایات کم ملیں گی، جنگ کی روایات کم ملیں گی، آپ کو ان میں ذکر اذکار کی، تلاوت کی، اللہ کی یاد کی، تہجد کی، عبادت کی روایات زیادہ ملیں گی۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوتی اسلوب ہے، ہمیں یہ حدیث اس دعوتی اسلوب کے بارے میں بہت ہی عمدہ پہلو بیان کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعوت میں اپنے مخاطب کی نفسیات کی رعایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے مخاطب کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو فطری صلاحیتیں ہیں، اس کی خصوصی دلچسپیاں ہیں، ان خصوصی دلچسپیوں کو اگر ہم پیش نظر رکھ کر اس سے بات کریں، اور وہ بات کریں جو اس کے لیے قابل عمل ہو، وہ بات کریں جو اس کے لیے ممکن ہو، تو اس صورت میں ہماری دعوت کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں ہم اس شخص کو بہت جلد عمل کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں کوئی اضافی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں فرض نماز پڑھا کروں گا، میں رمضان کے روزے رکھا کروں گا، میں حلال کو حلال کیا کروں گا، حرام کو حرام کیا کروں گا، اور وہ بات کر رہا تھا تو بعض لوگ اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو جس کام پر لگا دیا جائے یہ اس کام پر جم جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو اس صورت میں ان کو ان کی صلاحیت کے بھرپور مظاہرے والے کام میں لگانا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں بہت اچھا استاد ہوں اور مجھے بہت عمدہ پڑھانا آتا ہے، میں اپنی یہ خدمات اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری ان صلاحیتوں سے آپ استفادہ کر لیں، اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم استاد تو بہت اچھے ہو، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے اس اجتماع کے اندر ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تمہیں سیکیورٹی کے کام پر لگا دیتے ہیں، لہٰذا تم سیکیورٹی کا کام کیا کرو۔ تو آپ نے اس باصلاحیت شخص کو دین کی خدمت کے لیے استعمال تو کیا، لیکن اس سے اس کی صلاحیتوں کے مطابق استفادہ نہیں کیا۔ اگر سیکیورٹی کے لیے تو کسی بھی عام آدمی کو لگایا جا سکتا تھا کہ کسی ادارے کے اندر اس کو لگا دیا جائے، اسے کہا جائے کہ تم دیکھو کہ کوئی غیر متعلق آدمی اس ادارے کے اندر داخل نہ ہو۔ وہ اگر آپ کے ادارے میں 10 دن کے لیے آیا تھا، 20 دن کے لیے آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بھرپور استاد ہوں، مجھے بہت اچھی طرح پڑھانا آتا ہے، تو آپ نے اس کی صلاحیت کو اس میں استعمال نہیں کیا، اور اس میں استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی ساری صلاحیت اس میں کھپا دیتا۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ یہ جو شخص ہے اس شخص کے اندر صلاحیتیں اتنی زیادہ تھی کہ یہ جس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ اس کو کر رہتا، اور اس کے مزاج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں پھرے گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بس تم فرض نمازیں پڑھ لیا کرو، رمضان کے روزے رکھ لیا کرو، اور حلال کو حلال سمجھ لیا کرو، حرام کو حرام سمجھ لیا کرو، اور اگر تم یہ بھی کر لو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اپنی دعوت میں اپنے مخاطب کی رعایت کرنی چاہیے، اور اس کی نفسیات اور اس کے فطری